جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سختی آئی، عذاب آیا، 40 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک دیا، ان کے کھانے سے، اناج سے برکت اٹھ گئی۔ تھکے ماندے پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کنا ہوئے کہ اے پیارے نوح، آپ دعا کیجئے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، آپ کوئی طریقہ بتائیں اللہ کو منانے کا، یا اس کوئی عذاب کو دور کرنے کا کوئی سلیقہ بتائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو رب کریم سے وہ وظیفہ لیا، جو طریقہ اس سختی اور عذاب کو دور کرنے کا لیا، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہمارے لیے وہ تحفہ بھی ہمیں عطا فرمایا کہ رب کو منانے کا یا سختی دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں، قرآن کا عطا کیا ہوا اللہ کریم کی جانب سے یہ تحفہ، اس پر عمل کریں، اس کی برکات حاصل کریں، جتنا کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کریں، جس وظیفے سے سختی بھی دور ہوتی ہے، عذاب دور ہوتا ہے، اللہ کریم جس سے راضی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی طلب کرو، معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ یہ ہے وظیفہ استغفار کرنا۔ فرمایا اگر استغفار کرو گے تو کیا نصیب ہوگا؟ انہ کان غفارا، تم رب کریم کو غفور الرحیم پاؤ گے، گناہ معاف کرنے والا پاؤ گے، یعنی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہ کان غفارا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا نصیب ہوگا؟ دوسری کون سی برکت نصیب ہوگی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ کریم کی جانب سے بارش اور موسلا دھار بارش نصیب ہوگی۔ ہم بھی دعا کرتے رہتے ہیں، بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، یہ استغفار کریں، یہ برکت حاصل کریں، اس پر کامل رہیں، اللہ کریم وقت پہ بارش عطا کرے گا۔ وہ 40 سال سے رکی بارش، اللہ کریم نے اس کا علاج بتایا، فرمایا تم گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ استغفار سے ایک تو برکت یہ ہوگی کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا فرمایا آسمان سے بارش موسلادھار برسے گی، اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اللہ یہ بھی برکت نصیب کرے گا کہ تمہاری مدد فرمائے گا وہ خود مال کے ذریعے، اور اللہ کریم تمہیں بیٹے عطا کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جن کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے، جو اللہ کریم سے مال کی توقع رکھتے ہیں یا کمانے میں لگے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ استغفار کیا کرو۔ اللہ کریم خود کہہ رہا ہے میں ان کی خود مدد فرماؤں گا، کس کے ذریعے؟ مال عطا کر کے۔ اور جو اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں یا نرینہ اولاد کے لیے، فرماتا ہے رب کریم میں مدد فرماؤں گا مال عطا کر کے یا بیٹے عطا کر کے۔ تو اولاد کے لیے استغفار کثرت سے کرو، اللہ کریم اس استغفار کی برکت سے تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی نہیں، آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کہ جن کی کھیتیاں باڑی نہیں نہ اگتی، برکت نہیں ہوتی، وہ اوسط اور پیداوار نہیں ہوتی جو امید ہوتی ہے، یا جتنی انسان محنت کرتا ہے، یا ان میں برکت نہیں رہی، تو چلتے پھرتے بوتے کاٹتے وقت استغفار کیا کرو۔ رب کریم کا اپنا وعدہ ہے، اگر تم استغفار کرو گے اللہ کریم تمہیں باغات عطا کرے گا، ہرے بھرے باغات عطا کرے گا، کھیتی باڑی میں برکت عطا کرے گا۔ وَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جہاں تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی اللہ کریم نہریں عطا کرے گا، پانی کی کثرت عطا کرے گا، اور تمہاری فصل خشک نہیں ہوگی، تمہاری فصل ناکام اور جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، اللہ کریم اپنی بارگاہ سے تمہارے لیے پانی وافر پیدا فرما دے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن شاہد ہے کہ تم اگر استغفار کرتے رہو اللہ کریم یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔